تیار کرنے میں لگے تھے حسین نوری صاحب، اور انہوں نے کتاب نہیں لکھی، لیکن فرصت پانے کے بعد انہوں نے اس کتاب کو لکھا اصلاح ذاکری کے لیے، جو فارسی زبان میں لکھی گئی، لولو والمرجان کے نام سے سب سے پہلے 1408 ہجری کے آس پاس فارسی زبان میں، بعد میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ بیچارے ہندوستان کے یہ مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ خالی وہیں کے ذاتی جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں، اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ جھوٹ گڑھنے کے کارخانے نجف اور قم میں موجود ہیں۔ جب لوگ وہاں سے علم دین حاصل کرنے آتے ہیں تو یہاں سے جھوٹ گڑھنا سیکھ کر کے جاتے ہیں۔ اور اس کا انہوں نے کہا کہ آج اگر کوئی آدمی امام حسین پر سید الشہداء پر رونا چاہے تو اس کو جھوٹ پر رونا چاہیے کہ جو ان کی عزاداری میں ملا دیا گیا ہے۔ سمجھ لیا اتنی جھوٹے، اور آج بہت سی روایتیں انہوں نے لکھا اور ثابت کیا جھوٹی ہیں، وہ بھی آج بھی 100 برس کے بعد پڑھی جاتی ہیں اگر آپ تو المیہ ہے وہ یہ ہے، ایک شخص تحقیق کے بعد اور دوسروں کے بعد کتنی روایتوں کو جھوٹا اور غلط ثابت کیا، اور وہیں پہ آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو بس اس بات ہے کہ لوگوں کے سامنے اردو کو آج کر کے لایا جائے۔ اب اس کے مقابلے میں جو تاغوت کے آرائے کار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ علم لوگوں تک پہنچے، تو اپنے طور پر ہر کوشش کو ناکام ہونے کے لیے لگ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو باشعور افراد ہیں، جو سمجھدار افراد ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے سماج میں کچھ بیٹھے اس کو آگے بھی پہنچانا چاہیے۔ ہم آج جس محلے میں رہتے ہیں چاہتے ہیں اس کی گلی یا سڑک صاف ستھری رہے، سیور کا انتظام صحیح رہے، پانی کا انتظام صحیح رہے، تو جہاں اتنے دنیاوی لوازمات کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اس علم کو پہنچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ سوال بھیجیے آپ اپنے کلام میں آپ کے سامنے آج کی تاریخ 8 محرم کی جناب رسول عباس کا ذکر ہے، اور جناب عباس کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا تھا۔ مقاتل الطالبین کی روایت کے مطابق آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر سجدے کا نشان تھا۔ دیکھیے چاند میں بھی ایک دھبا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کمی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن آپ کی پیشانی پر جو سجدے کا نشان ہے وہ آپ کی عظمت کو، آپ کی عبادتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جناب عباس کے صحیح معنی میں قمر بنی ہاشم کی تشبیہ تھی کہ آپ کے چہرے پر لیکن وہ داغ یا دھبا نہ ہو کر کے سجدے کا نشان تھا۔ سوال بھیجیے آپ شجاعت و بہادری کے لیے مشہور تھے، اور ام البنین کے بیٹے ہیں، اور آپ کے 3 بھائی اور کربلا کے میدان میں، اور تاریخ کے مطابق جب 9 محرم کو شمر آتا ہے کربلا کے میدان میں، اور ابن سعد کو ابن زیاد کا پیغام دیتا ہے کہ جنگ کرو ورنہ تم ہٹ جاؤ سرداری سے، تو ابن سعد کہتا نہیں میں اس پہ قرار ہوں گا۔ اس کے بعد دوسرا کام وہ کرتا ہے، شمر بن الجوشن وہ امام حسین کے خیمے کے قریب آتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ میری بہن کے بیٹوں کہاں ہو، آئینہ بھرو اختنا، یہ میری بہنوں کی یہ جو جناب عباس کی بات ہے ام البنین اسی قبیلے سے کا تعلق تھا۔ تو آج اس نے کہا کہ جو خاموش رہے، تو امام حسین نے کہا کہ فاسقی کیوں نہ ہو جواب دو اس کو۔ تو جناب عباس ان کے بھائی بھارت کر سامنے آتے ہیں، کیا بات ہے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے میری بہن کے بیٹوں تمہارے لیے امان ہے۔ جناب عباس جواب دیتے ہیں کہ اس پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے، جبکہ نواز رسول کے لیے کوئی امان نہیں۔ آپ ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جانفروشی جذبہ یہ ہے کہ جان قربان کرنا چاہتے ہیں، اور کس پر جان قربان کرنا چاہتے ہیں؟ اگر صرف ہم سوچیں کہ امام حسین کی ذات پر تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے مقصد پر۔ یہ خالی نصرت حسین نہیں ہے بلکہ نصرت دین ہے۔ امام حسین نے دین کے لیے تو جہاں فرمایا، یہ مدد انہی کے لیے ہے، دین کے لیے مدد ہے۔ اور اس کے بعد روز عاشورہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے جب اپنے مختصر سے لشکر کو ترتیب دیا ہے تو علمدار جناب عباس کو بنایا گیا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی ہے، یہاں تک کہ انصار شہید ہو گئے۔ میں کہوں گا یہ جناب عباس کے لیے ان کے مسائل میں ہم پڑھا کرتے ہیں کہ ان کا ایک شانہ فتح ہوا اور دوسرا بازو فتح ہوا اور سر پر کچھ پڑا، لیکن صحیح معنی میں دیکھیے اگر غور کیا جائے کربلا کے واقعے پر تو جناب عباس کی مصیبت اس سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ غور فرمایا کہ جس وقت خود نے امام حسین کی لجا میں فرق پر ہاتھ ڈالا ہے تو امام حسین ایسا قابل اور شاکر شب کی حر سے کہہ دیتا ہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تیرا کیا ارادہ ہے، لیکن جناب عباس نے جذبات پر
یہ جناب عباس کی عظمت ہے۔ اور اس کے بعد جناب عباس کے سامنے خیمے ترائی سے ہٹا کر کے دور جلدی ریتی نصب کر دی جائے اور جناب عباس خاموش رہے، جناب عباس کی بہادری شجاعت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شب عاشور سے پہلے ہی جب دشمن نے پیش قدمی کی ہے 9 محرم کو، تو بجائے اس کے کہ جناب عباس کو جنگ کی اجازت ملے، آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر کے ہو سکے تو ایک شب کی مہلت مانگ لو۔ ہم کہتے ہیں جناب عباس کا یہ شجاعت ہے کہ اپنے جذبات کو انہیں قابو پایا ہے۔ اس کے بعد روز عاشورہ امام حسین کے اصحاب شہید ہوں تو جناب عباس دیکھتے رہے حبیب نے بظاہر شہید ہو جائے، مسلم میں جاؤ گا بزرگ صحابی رسول شہید ہو جائے، اور حق تو ہے کہ علی اکبر کا لاشا آ جائے اور محمد کے لاشے آ جائے، عاصم کا لاشا آ جائے، جناب عباس نے دیتا ہے یہ شجاعت عباس ہے کہ جذبات پر قابو کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بعض روایات کے مطابق آخر میں امام حسن رضی اللہ عباس ایک ساتھ جنگ کرنے گئے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جناب عباس امام حسین سے پہلے شہید ہوئے ہیں اور مرنے کی اجازت مانگی ہے، اور جناب امام حسین نے فرمایا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے غمدار ہو، اور جب حسرت کا جملہ ہے جناب عباس کا کہ آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں غمدار تھا، تو حسین کہتے ہیں جاؤ اگر ممکن ہو تو تھوڑا پانی کی سبیل کر لو، بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ آج جناب عباس کے غم میں مشق سکینہ بنتی ہے، یہ وفات کا اعلان ہے کہ عباس جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں، بڑھ کر حملہ کرتے ہیں، اطمینان سے گھوڑے کو دریا میں ڈالتے ہیں، مشق کو بھرتے ہیں، لیکن اگر دریا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو بھاگی فوجیں پلٹی ہیں۔ نیزے کی انیوں کا رخ جناب عباس کی طرف ہے، مگر وہاں شجاعت عباس کی نیزے کی انیوں کو ریلتے ہوئے آپ پر آئے اور جنگ کرنا شروع کی ہے۔ اشقیاء کی کوشش یہ ہے کہ عباس مشق لے کر خیمے میں نہ جانے پائیں، اور عباس کی تمام تر کوشش ہے کہ میں مشق کو خیمے تک پہنچا دوں۔ ہاں اسی اثنا میں آپ رجت پڑھ رہے ہیں کہ میں دین کی نصرت کرتا رہوں گا اور میں قطعی کوئی کوتاہی اس نصرت کے میں نہیں کروں گا، کہ اسی اثنا میں آپ کا دہنا بازو تھکا ہوتا ہے، آپ بہت پھرتی کے ساتھ علم کو بائیں بازو سے سہارا دیتے ہیں، اور جب رجت پڑھتے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تم نے میرا دہنا ہاتھ پکا کر دیا تبھی میں مسلم دین سے پیچھے نہ رہوں گا، لیکن ہاں غضب ہوتا ہے، ایک بار بائیں شانے پر پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے کوشش کی ہے کہ مشق کا پانی محفوظ رہے، لیکن اسی اپنا میں تیر آ کر مشق پکڑتا ہے، مشق چھتتی ہے، مشق کا پانی کیا کہنا شروع ہوا، ارے جناب عباس کے دل سے روح برباد کرنے لگی، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، اب آپ تصور کیجیے کہ جس کے ہاتھ نہ ہو، چنانچہ روایت کی لفظ ہے کہ منہ کے بل زمین پر آئے، آپ جناب امام حسین کو آخری سلام کیا، اب حسین آتے ہیں علی اکبر کے پاس، ایک عجب وصیت فرمائی کہ آقا میرے لاشے کو یہی رہ دیجیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، ہاں عباس کا لاشا ترائی میں رہا، آگے ہم دیکھتے ہیں وَسَلَامُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آپ حضرات ہم صحیح طریقے سے دین کو دوسروں تک بھی پہنچانے کا کیا کرتے ہیں۔ یا